نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام تھوڑا سا ایک اس حساب سے ہے کہ ایک سوال آیا ہے میرے پاس، کمنٹس میں کیا ہے۔ میں نے وہ اللہ تعالیٰ کی جو شان بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی حساب کتاب سے، کسی بھی طریق پر ہم سے، انسانوں سے، اپنی مخلوقات سے کوئی کسی قسم کی مشابہت نہیں رکھتے، اور نہ ہی انسان یا مخلوقات اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کی مشابہت یا اس کی مانند ہے۔ تو اس پر ایک سوال کیا ایک اس نے کمنٹ میں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم جیسے نہیں ہیں اور نہ ہم اللہ تعالیٰ جیسے ہیں، لیکن ایک حدیث آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو نبی علیہ السلام مبارک نے جس کو روایت کیا اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ یہ حدیث شریف کتاب الاستئذان بخاری جلد اول میں آئی ہے، اور اس کا انشاءاللہ آپ کو ریفرنس بھی مل جائے گا اسکرین پر۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ میں سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر آگے اس کو میں بڑھاتا ہوں، اس کا جواب بھی پھر میں دیتا ہوں۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خلق اللہ آدم علی صورتہ طولہ 60 ذراعا فلما خلقہ قال اذهب فسلم علی اولئک نفر من الملائکۃ جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله وكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن۔ یہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث شریف ہے جو کتاب الاستئذان میں بیان ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو کر دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ ان کا جو قد تھا وہ 60 ذراع، ایک ذراع یہ ایک ذراع ہوتی ہے، یہ ایک ذراع ہوتی ہے، 60 ذراع تھا۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرما لیا تو ان سے فرمایا کہ جاؤ اور سلام کرو وہ فرشتوں میں سے جو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہ تمہاری اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام گئے وہاں، تو آپ نے جا کر ان سے کہا السلام علیکم، ان پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیک السلام علیک، آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ فزادوہ ورحمۃ اللہ، تو فرشتوں نے رحمت اللہ اس میں زیادہ کیا۔ تو جو بھی شخص جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر داخل ہوگا، مطلب ہے 60 ذراع اس کا قد ہوگا اور اس طریق پر وہ داخل ہوگا۔ فلم یزل الخلق ینقص بعد حتی الآن، تو اس کے بعد جب دنیا میں آدم علیہ السلام آ گئے تو اس کے بعد سے یہ جو 60 ذراع کا قد تھا آدم علیہ السلام کا، یہ کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ آج ہم اس قد کے رہ گئے ہیں جو آج آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر جو اصل چیز ہے جو میں نے حدیث سنائی آپ کو، ایک تو یہ کہ سلام شروع کیسے ہوا، اس حدیث میں اس کا بھی ذکر ہے، باب بدء السلام۔ تو وہ اس طریقے سے ہوا کہ نبی کریم نے جب آدم علیہ السلام کو بنا لیا تو آپ کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور جا کر جو ہے تو ان کو سلام کریں۔ فرشتوں کا جو ہے گروہ بیٹھا ہوا ہے، تو جو وہ جواب دیں گے وہ آپ کا بھی اور آپ کی امت کا بھی، جو آپ کی اولاد ہے اس کا بھی سلام ہوگا۔ یہ ہو گیا۔ دوسری چیز جو اس میں بنیادی ہے وہ یہ کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اس کے اندر تھوڑا سا ایک اس طریقے سے ایک بحث ہے اس میں، علماء کا اس علی صورتہ جو ضمیر ہے نا، ہا کی، اس کے اوپر بعض علماء نے اختلاف کیا۔ بعض علماء کا ایک قول ہے، بعض علماء کا دوسرا قول ہے۔ یہ جو ہا ضمیر ہے نا علی صورتہ، بعض کے نزدیک یہ آدم علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے، اور بعض کے نزدیک یہ حضرت جل وعلا رب کریم کی طرف لوٹتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے رب کریم کی طرف لوٹانے کی کہ یہی حدیث علی صورت الرحمن، رحمان جو اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، رحمان جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم ہے، اس کے نام سے بھی یہ حدیث آئی ہے۔ تو
تو اس وجہ سے اس کو علماء اس طرف جو ہے راجع کرتے ہیں۔ اب مطلب اس کا یہ ہے، اگر ہم اس معنی کو لے لیں، یہ جو ضمیر کا رجوع ہے اس کو ہم اللہ کریم کی طرف کر دیں، ان کے اسم پاک کی طرف کر دیں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی صورت دیکھی ہو یا ہماری جو یہ صورت ہو تو اللہ تعالیٰ اس طریقے کے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان صفات کے ساتھ مزین کیا ہے جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کے واجب الوجود ہونے کی حیثیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بالذات ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ازلی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ابدی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا، جبکہ ہمیں جو صفات بھی دی گئی ہیں وہ حادث ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے۔ ہمارے سننے کی حس، ہمارے دیکھنے کی جو قوت ہے، ہمارے چکھنے کی جو قوت ہے، ہمارے چلنے کی جو قوتیں ہیں، ہماری سوچ بچار غور و فکر کرنے کی جو طاقتیں ہیں، یہ سب کی سب رب کریم کی عطا کردہ ہیں۔ تو رب کریم نے ان کو تخلیق فرمایا ہے، تو ہم کسی بھی صورت میں اپنے رب کے ساتھ کوئی شباہت نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کی جو قوتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں یہ اس طرح کی قوتیں نہیں ہیں، کیونکہ ہماری قوت میں ضعف آتا ہے، کچھ لوگ بہرے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ پیدائشی طور پر اندھے پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگ پیدائشی طور پر بہرے پیدا ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر کون سی مماثلت ہے ہم میں اور رب کریم میں، جو ہم یہ کہیں کہ جی یہ حدیث آئی ہے اور اس کا تو یہ مطلب ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کو ہمارے اندر رکھا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اسی لیے انسان اشرف المخلوقات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صفات انسان میں رکھی ہیں، پھر اس کو ایک اور حدیث کا مفہوم کے مطابق اس کا ایک ٹکڑا ہے جو کہ مختلف جگہوں پر روایت ہوا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو، اللہ کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ ستار ہیں، پردہ پوشی کرتے ہیں اپنے بندوں کے عیب کی، ہمیں بھی چاہیے اپنے بھائیوں کے عیب اگر ہمارے اوپر ظاہر ہے جو اس کی پردہ پوشی کریں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، ہمیں بھی چاہیے ہم لوگوں کو معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ سب صبور ہیں، الصبور، بہت زیادہ صبر کرنے والا، فعول کے وزن پر الصبور الفعول، یہ مبالغے کا صیغہ یعنی بہت زیادہ صبر کرنے والے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم حتی الامکان صبر کریں، بہت صبر کریں، تحمل رکھیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے یہ نمونہ موجود ہے۔ تو اب مجھے امید ہے کہ اس سوال کا جواب جو میں دے رہا ہوں یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہیں ان کو احسن طریق پر ہم نے کرنا ہے۔ ہم کانوں سے کوئی فضولیات نہ سنیں، ہم زبان سے کوئی فضول بات نہ بولیں، ہم کھانا حلال کا کھائیں، ہماری زبان پر حرام کا ذائقہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ الجمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہیں اور جمال کو، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو آپ کی یہ خوبصورتی آپ کے وجود میں صفائی و ستھرائی سے ہو، اور آپ کے باطن میں، آپ کی روح میں پرہیزگاری، تقوی، ریاضت، مجاہدات سے ہو، تو یہ اس حدیث کا وہ مفہوم ہے۔ باقی جو اس کے اندر اور چیزیں آئیں گی وہ آگے جب میں عقیدے کا درس شروع کروں گا، دوبارہ سے جو ویڈیو بناؤں گا تو اس کے اندر میں پھر آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا رہوں گا۔ آج میں ایک چیز اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ چیز یہ ہے کہ ایک اصول میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ اصول یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، لیکن آج میں اس کو ایک اصول کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ ایک اصول آپ کو دے دیا اللہ کریم نے، اب آپ کے پاس کیا ہے جی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میری مثل کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کریم کی مانند کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو جب اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے تو یہ وہ اصول ہے کہ اللہ کی جب کوئی مثل نہیں ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے معرفت اور اس کا جو احاطہ ہے وہ ان کا اس حوالے سے مکمل طور پر نہیں کر سکتے کہ اللہ کیسے ہیں، کیسے سنتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، ان کی صفات کس طریقے سے عمل میں آتی ہیں، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت انسانوں کے ساتھ رحم کا، فضل کا، کرم کا رویہ رکھتے ہیں۔
تو جب اس ذات کی ہمارے پاس کوئی تصور، کوئی تصویر، کوئی شباہت نہیں ہے، تو ہم کس طریقے سے اس چیز کا اظہار کریں اور ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو وہ ہمارے جیسا ہے، اور ہم جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرح نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اب جب اللہ کی مثل کوئی ہے ہی نہیں تو دیکھیں، اپنے اوپر غور کریں۔ ہم کرسی پر میں بیٹھا ہوں، میں بولتے ہوئے اوپر نیچے دیکھ رہا ہوں، مجھے چیزوں کو سمجھنے کے لیے وقت لگتا ہے، میں کبھی ایک جگہ جاتا ہوں، کبھی دوسری جگہ جاتا ہوں، مجھے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے اپنے ڈیلی لائف میں، مجھے پڑھنا پڑتا ہے، مجھے سیکھنا پڑا ہے، میں نے استادوں کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کیا، آج میں اس قابل ہوا ہوں کہ دین کے طالب علم کی حیثیت میں آپ لوگوں کی بھی رہنمائی کر سکوں، لیکن یہ صفات اللہ کے پاس نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہے کہ وہ حرکت کریں، وہ کہیں جائیں، وہ کہیں آئیں، وہ جس طرح حدیث میں آتا ہے وہ متشابہات میں سے ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، لیکن اس کی کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات، اس لوگوں نے جس طرح صفات کے اندر اور ان حدیث کو لے کر جس طریقے سے ان کے معنی بدلے ہیں نا، اور ان کو معنی بدلنے کے بعد انہوں نے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو عرش پر بیٹھا ہوا بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو رات تبادی ہو جاتی ہے، جو سے حدیث میں آتا ہے اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کوئی ہے فریاد کرنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی صحت مانگنے والا کہ میں اس کو دوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہماری طرف متوجہ ہونے کی طرف کی ایک اس کو کہہ لیں کہ آپ ایک تعویل ہے، لیکن جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے بڑے علماء ہیں، وہ تعویل سے زیادہ تفویض پر ہیں کہ جیسی چیز آئی ہے اس کو اسی طریقے سے تفویض کر دیا جائے، اس میں کوئی تعویل نہ کی جائے، مطلب ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں لیکن اس کی کیفیت کو بیان نہ کریں۔ لہٰذا میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو اسی طریقے سے جاننا چاہیے اور ان کی کیفیت کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ تو اس اصول کو سامنے رکھ کر جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نہ چلتے ہیں، نہ بیٹھتے ہیں، نہ اٹھتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ جاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و برکت ایک ایسے حیثیت میں اور ایسے حال کے ساتھ، اپنی ایک ایسی شان کے ساتھ موجود ہے جو ہماری سوچ، سمجھ، فکر کے احاطے سے باہر ہے۔ تو جب بھی آپ کے دماغ میں کوئی صورت، کوئی خیال آئے کہ اللہ ایسے ہوں گے، تو یقین جانیے کہ اللہ ایسے نہیں ہیں۔ تو لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہ اصول ہے، اس کو سامنے رکھے کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، اور وہ سننے والا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے۔ تو یاد رکھیں، جب بھی ایسی کوئی بات آئے تو یہ آیت اپنے ذہن میں لے آئیں اور رسول کو اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے نہیں ہیں، ہم بیٹھنے کا محتاج ہے، اللہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل و بے مثال ہے اور وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ بیٹھنا نقص ہے، حرکت کرنا نقص ہے، کیونکہ ہم ایک جگہ پر بیٹھ کر ہر چیز پر قادر نہیں ہیں، جبکہ رب کریم کی ذات جیسے مخلوق کو تخلیق کرنے سے پہلے تھے ویسے ہی آج بھی ہیں۔ اللہ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی چیز واقع نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بے عیب، بے مثل، بے مثال، کمال اور ایک انتہائی بلند درجہ اور ایک انتہائی عظمت شان رکھتے ہیں، ہماری سوچ و فکر سے بہت بلند۔ اور حضرت امام ربانی مجدد طرف ثانی نے ایک دفعہ بہت خوبصورت بات کی تھی، تو فرمایا تھا انہوں نے کہ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اللہ کی ذات تو ہمارے سوچ و فہم سے بھی بہت دور ہے، پھر بہت دور ہے، پھر بہت دور ہے۔ کہاں ہم ادھر تک پہنچ سکتے ہیں؟ ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں تک۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اکرام کریں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کی عظمت شان کو اپنے دل میں جگہ دیں، اور ہمارا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ادب کے ساتھ رہے۔ ہماری سوچوں میں بھی ادب ہونا چاہیے اپنے رب کریم کے بارے میں۔ آخر میں یہ کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں، کمنٹس کریں، اور آپ اس طرح سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ جاتے جاتے ایک سوال مجھ سے، وہ میں نے جو اس میں پہلے ایک پروگرام کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ 3 بتائے تھے ایمان کے، وہ کہ ایک اقرار، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، ایک ہے کہ زبان سے اقرار کرے لیکن دل سے تصدیق نہ کرے، اور تیسرا یہ تھا کہ دل سے تصدیق کرے اور زبان سے اقرار نہ کرے۔ تو جب دل سے تصدیق وہی لوگ کرتے ہیں جن کو ڈر ہوتا ہے کہ ان کے رشتہ دار ان کو مار دیں گے یا ان کا معاشرہ ان کو نہیں چھوڑے گا۔ تو کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ جنتی ہیں؟ ہاں جی، یہ جنتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دل کی کیفیتوں کو جانتا ہے، تو اگر کوئی شخص
صدق کے دل سے ایمان لایا ہے اللہ کی توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، ان کے ختم المرسلین ہونے پر، تو وہ ظاہر ہے کہ جنتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔